آپ نے اللہ فرما دیے. تیسرا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جس طرح بھی ادب سے بھی اس کے اوپر آپ نے کیا کوشش کی کہ کس طرح یہ نہیں کرتے ہم تعاون اس لیے نہیں کرتے. اگر ہمارے طرز عمل کا نام عدم تعاون ہے کہ ہم تو قرآن کے غلام ہیں. کسی نے یہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا بادشاہ کے غلام ہے بینگن کے نہیں. ایک یہ اس کا میں قصہ سنا دوں تاکہ طبیعت بشاش ہو جائے, پھر میں جواب دیتا ہوں. ایک منٹ پہلے میں کر لوں گا پھر آپ. اچھا لیکن وقت کا لحاظ رکھیں. گستاخی معاف, پھر تو یہ وہی بات ہوئی نہیں نہیں ہے. میری عرض ہے کہ میں پہلی دفعہ آپ کے اہتمام میں حاضر ہوا ہوں. اس طرح میں ظفر اللہ صاحب قبلہ سے بھی مرحوم سے ملاقات کی ہے. میرا مطلب کہنے کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو سیٹسفائز نہیں کریں گے تو ہاؤ ہی کین ہیو ٹو اپیل ٹو اپلائی سم ادر پرسن. بالکل ٹھیک ہے. ہاؤ وی کین ہیو ٹو پروسیڈ. وی ہیو ٹو لائک ٹو گیٹ ٹوگیدر نٹ ٹو لائک. یہی کوشش کر رہا ہوں. میں نے وہ اس لیے کیا تھا کہ اتنے عملہ دے ہوں گے نبیڑے کسی نہ میری ذات کچھ نہیں. قبلہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑی اونچی چیز ہے. ہمیں انسان کی انسانیتی پہ انسان اونچی ہے. آپ بھی اللہ کے فضل سے اونچے ہیں. بحثیت انسان نہیں, انسان نہیں ہے. آپ انسان تو ہیں, انسان اونچی چیز ہے. کوئی بات سن لیجیے, میں بحث کی خاطر نہیں, میں عملاً صحیح کہہ رہا ہوں کہ انسان کا مرتبہ خدا نے اونچا بنایا ہے. اگر انسان بن جائے تو بہت اونچی چیز ہے, اس میں شک ہے. ایک مریض ہیں جن کو فوری طور پر یہاں سے لے جانا اسپتال, اور یہ کار G439TCD یہ رستہ روک رہی ہے, اور مریض کی حالت ایسی ہے کہ فوری اس کو ہسپتال پہنچانا ضروری ہے. آ جائیے. ٹھیک ہے, مل جائے. اچھا آپ سنیے, پہلے میں وہ بینگن والی بات بتا دوں. ایک بادشاہ سلامت تھے, ان کو بینگن بہت پسند آ گئے, کسی نے اچھے پکائے تھے. انہوں نے حکیموں سے پوچھا, درباریوں سے, کہ جناب یہ بینگن کے متعلق کیا تھا. بڑی تعریفیں انہوں نے کہ بابا اس کا تو جواب ہی نہیں, سبزیوں میں یہ سبزی ہے. وہ بادشاہ کو جو پسند تھے, تو بادشاہ نے جب زیادہ کھائے تو بواسیر ہو گئی اور خون گرم ہو گیا, مصیبت پڑ گئی. تو علماء سے پوچھا کہ بتاؤ انہوں نے اتنی برائیاں کی بینگن کی کہ کچھ کوئی برائی باقی نہیں چھوڑی. تو کسی نے کہا تم عجیب علماء ہو, ابھی کل یہ بحث کر رہے تھے, اب یہ کہہ رہے. انہوں نے کہا دیکھو ہم بادشاہ کے غلام ہیں, بینگن کے نہیں. جو بادشاہ کی مرضی وہی ہماری. ہم قرآن کے غلام ہیں, کسی انسان کے, کسی حکومت کے غلام نہیں ہیں. ایک منٹ, اب نہیں اب دیکھیں, اس طرح ظلم نہ کریں اس پہ. آپ بار بار ایک دخل دے دیتے ہیں. میں کچھ نہیں کہتا, میرے مہمان ہیں, مگر یہ بھی تو مہمان ہیں, ان کا حق بھی قائم رکھیں, دخل نہ دیں. آپ کہتے ہیں پاکستان سے تعاون کیوں نہیں کرتے. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقویٰ پر ضرور تعاون کرو, بدیوں اور فسق و فجور میں تم نے ہرگز تعاون نہیں کرنا. آپ ایک دن کا پاکستان کا جنگ اخبار پڑھ لیں اور مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون ہے, کون سی سیاسی پارٹی ہے, کون سی مذہبی جماعت ہے جو نیکی اور تقویٰ پہ قائم ہے. کل کچھ کہتے ہیں, آج کچھ کہتے ہیں, اور جوتیوں میں نفرتوں کی جالیں بچ رہی ہیں. اس قوم سے تعاون کی بحث نہیں, ان باتوں سے تعاون نہیں ہو سکتا. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ امت کو امت واحدہ بنانے کے لیے کوشش ہونی چاہیے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں پہلے جواب دے چکا ہوں. کوشش ضرور ہونی چاہیے, مگر اسی طرح کامیاب ہوگی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اپنی طرف سے کوئی ایجاد کام نہیں آئے گی. اور آپ بیان کر چکے ہیں کہ امت محمدیہ جب فرقوں میں بٹے گی تو امام مہدی آئے گا تب اصلاح ہوگی, مسیح آئے گا تب کام بنیں گے.
تو یہی تو ہم پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ امن چاہتے ہو تو آ جاؤ، شامل ہو، دیکھو ہم مسلمان کے سوا کچھ بھی نہیں، سر سے پاؤں تک اسلام ہے، قرآن کے غلام ہیں، اور نیک عادات کے صرف قائل نہیں، ہم کر کے دکھا رہے ہیں۔ شامل جتنی جلدی ہوگی اتنا جلدی اسلام کا بول بالا ہوگا، اس سے زیادہ ہم کوئی کوشش نہیں کر سکتے۔ جہاں تک اختلاف حل کرنے کے لیے کوشش کا تعلق ہے، 14 دن پاکستان کی اسمبلی میں جماعت احمدیہ کے اس وقت کے سربراہ اور ان کے ساتھی حاضر ہوئے، قرآن اور حدیث کے دلائل دیے، ہر بات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم عقیدتاً مسلمان ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے آخر پر کیا فتویٰ دیا؟ غیر مسلم ہو، اور اس کا حال میں کھول چکا ہوں۔ اس فتوے میں انہوں نے جو لکھا نا صالحین شامل تھے، یہ غلط تصور پیش کر رہے ہیں۔ اس فتوے میں پیپل پارٹی کے وہ نمائندگان شامل تھے جن میں دہریے بھی تھے، جن میں شریعت اسلامی کے تقاضوں کو پارا پارا کرنے والے بھی تھے۔ اور وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے فتویٰ دیا، اس کے متعلق مجھ سے نہ پوچھیں، ضیاء الحق صاحب نے جو وائٹ پیپر اس اسمبلی کے ممبران پر شائع کیا جن کو انہوں نے ختم کیا، اور وہی اسمبلی تھی جنہوں نے ہمارے متعلق فتویٰ دی۔ ضیاء الحق صاحب نے جو وائٹ پیپر شائع کیا ان کی انہوں نے کہا جس اسمبلی کی تم باتیں کرتے ہو، جسے میں نے کل عدم کر دیا، یہ بدکاروں، فاسقوں، فاجروں کی اسمبلی تھی، یہ رشوت خوروں کی اسمبلی تھی، یہ قرآن کے باغیوں کی اسمبلی تھی، تو میں کیسے اس کو برداشت کر سکتا تھا، اور اس کے فیصلے کو برداشت کر گیا۔ اس لیے اگر دیانتداری سے صداقت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو مل جاتی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ظہور مہدی آخر زمان